اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان کے چہرہ اقدس پر ناگواری آئی اور رخ انور موڑ لیا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا جس نے آپ کی بات کو ٹوکا، اور آپ کو کیا خبر شاید وہ آپ کی توجہ سے مزید پاک ہو جاتا یا آپ کی نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اس کو اور فائدہ دیتا۔ لیکن جو شخص دین سے بے پرواہ ہے تو آپ اس کے قبول اسلام کے لیے زیادہ اہتمام فرماتے ہیں، حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری کا بوجھ نہیں، اگرچہ وہ پاکیزگی ایمان اختیار نہ بھی کرے۔ اور وہ جو آپ کے پاس کوشش کرتا ہوا آیا اور وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے تو آپ اس سے بے توجہی فرما رہے ہیں۔ اے حبیب مکرم، یوں نہیں، بے شک یہ تو نصیحت ہیں، جو شخص چاہے اسے قبول کر لے۔ یہ معزز و مکرم اوراق میں لکھی ہوئی ہیں جو نہایت بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں، ایسے سفیروں اور کاتبوں کے ہاتھوں سے آگے پہنچی ہیں جو بڑے صاحبان کرامت اور پیکران اطاعت ہیں۔ ہلاک ہو وہ بدبخت منکر انسان، کیسا ناشکرا ہے جو اتنی عظیم نعمت پا کر بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ نطفہ میں سے اس کو پیدا فرمایا ہے، پھر ساتھ ہی اس کا خواص و جنس کے لحاظ سے تعین فرمایا، پھر تشکیل، ارتقاء اور تکمیل کے بعد بطن مادر سے نکلنے کی راہ اس کے لیے آسان فرما دی، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرے گا۔ یقیناً اس نافرمان انسان نے وہ حق پورا نہ کیا جس کا اسے اللہ نے حکم دیا۔ پس انسان کو چاہیے اپنی غذا کی طرف دیکھے اور غور کرے۔ بے شک ہم نے خوب زور سے پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کر چیر ڈالا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور طرح طرح کے پھل، میوے اور جانوروں کا چارہ، خود تمہارے مویشیوں اور تمہارے لیے متاع زیست۔ پھر جب کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھی۔ اس دن ہر شخص کو ایسی پریشان کن حالت لاحق ہوگی جو اسے ہر دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی۔ اس دن بہت سے چہرے ایسے بھی ہوں گے جو نور سے چمک رہے ہوں گے اور مسکراتے، ہنستے اور خوشیاں مناتے ہوں گے، اور بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن پر اس دن گرد پڑی ہوگی۔ مزید ان چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی، یہی لوگ کافر اور فاجر اور بدکار ہوں گے۔